وہ اس وقت دلہن بنی بیٹھی بے صبری سے اپنے دلہے اسود علی کا انتظار کر رہی تھی۔ قدرت نے 5 سال کی محبت اور کڑی آزمائش کے بعد ان دونوں کو ملا دیا تھا۔ وہ کیسے نہ انتظار کرتی کہ ملن کی گھڑیاں آن پہنچی تھی۔ دل ایک طرف خوشی کے مارے منہ زور تھا تو دوسری طرف مجازی خدا کی بےتابیاں سہنے کے لیے تھوڑا ڈرا سہما بھی تھا۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا مجازی خدا انتہائی پرجوش سے انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ فائنلی ہم مل ہی گئے۔ وہ گھونگھٹ لیے اپنے ہونٹ دبائے مسکرانے لگی۔ اس کی پلکیں بے تحاشا لرز رہی تھی۔ شرم و حیا کی لالی اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ اس کے مجازی خدا نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا اور اگلے ہی لمحے بے تابی سے اس کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کی دلہن سونیا رانا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ارے ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسے تھوڑی اتنی جلدی آپ کے سامنے کھل جاؤں گی۔ وہ شرماتے ہوئے دبی دبی ہنستے ہوئے اسے روک گئی۔ ایک دم سے اسود علی کا منہ اتر گیا۔ کیوں روک رہی ہو؟ 5 سال کی پیاس سے بجھنے دو نا۔ پورے 5 سال بعد گھر والوں سے لڑ کر تمہیں حاصل کیا ہے اور اب تم میرے سامنے بیٹھی ہو تو مجھے خود میں سمونے کا موقع ہی نہیں دے رہی ہو۔ وہ نروٹھے پن سے بولا تو سونیا رانا نے ایک دم سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ پہلے منہ دکھائی تو دے دیں۔ دلہا اتنا ایکسائٹیڈ ہے کہ اپنی دلہن کو منہ دکھائی دینا ہی بھول گیا ہے۔ یہ سنتے اسود علی کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو یوں کہے نا بیگم جان کہ آپ کو مجھ سے تحفہ چاہیے۔ ویسے آپس کی بات ہے۔ اس کے کان کے قریب جھکا۔ سونیا رانا کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہوئی، جس کی دھک دھک کرتی آواز اسود علی کو اپنے کانوں میں بھرپور طور پر سنائی تھی۔ 5 سال کا دیکھا ہوا منہ ہے، اس پر کیا تحفہ دینا؟ اگلی لمحے سونیا رانا کا مکہ اسود علی کے کندھے پر پڑا۔ اٹھیں، نکلے یہاں سے۔ منہ دکھائی بغیر ہاتھ لگانا تو دور، منہ بھی دیکھنے نہیں دوں گی۔ سونیا نے دوبارہ سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ مسکراہٹ مسلسل اس کے ہونٹوں پر بکھری ہوئی تھی۔ نہ کرو نا یار، جند جان، کیوں میرے صبر کو آزما رہی ہو؟ وہ اگلے لمحے کھڑا ہوا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے تحفہ نکال کر ایک بار پھر سے سونیا کے سامنے بیٹھا۔ پھر اس کے دودیا ہاتھ تھامے اور ہاتھ میں پکڑے سونے کے کنگن باری باری اس کے دونوں ہاتھوں میں پہنا دیے۔ اپنے دہکتے لبوں کو اس کے ہاتھوں پر باری باری رکھ کر چوما۔ اب تو ابتدائی محبت کرنے دوں گی نا۔ آنکھوں میں بے پناہ محبت سمو کر اس نے سونیا کا دوپٹہ آہستہ آہستہ اس کے خوبصورت بدن سے الگ کیا۔ اس کے وزن کے رعنائیوں کو دیکھتے وہ سارے ہوش کھو بیٹھا۔ اسود علی نے سونیا کو بیڈ سے کھڑا کیا اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دیکھو کتنا روپ آیا ہے تم پر، یہ سب میری محبت کی بدولت ہے۔ اسے کندھوں سے تھام کر شیشے کے سامنے لے آیا اور پھر اس کے بیڈ کے گرد اپنے بازو حمائل کر کے اس کے کندھے پر اپنے تھوڑی رکھے آئینے میں بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ جواباً اسے سونیا کی ہنسی سنائے تھے۔ صرف ہنسنے سے کام چلاؤ گی کیا؟ آج کچھ تو کہو، کچھ تو بولو۔ وہ جذب سے کہتا ہوا اس کا کندھا چومنے لگا۔ سونیا نے آنکھیں بند کر لی۔ قربان جاؤں میں اسود، اس کی صدا پر قربان گیا۔ پھر اس نے سونیا کو رخ اپنی طرف کیا، اس کے خوبصورت نکوش پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ اسود، سونیا کی سسکی ابھری اور اگلے لمحے وہ اسے گود میں اٹھا گیا۔ سونیا نے شرماتے ہوئے اپنے بازو اس کی گردن میں حمائل کیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اسے بیڈ پر لے گیا، آہستگی سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے برابر میں نیم دراز ہو کر اپنی محبت بھری آنکھوں سے اسے گھائل کرنے لگا۔ آپ ایسے نہ دیکھیں نا مجھے۔ سونیا کا شرم کے مارے برا حال تھا تو کیسے دیکھوں؟ ہاں۔ ایک جھٹکے سے اس نے سونیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے خود پر گرا دیا۔ اس کے سینے سے جا لگی۔ اسود نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے، اسے خود میں سمو کر اپنی باہوں کے حصار میں لے کر وہ آج کی اس خوبصورت رات کا جو محبت اور ملن کی رات تھی آغاز کر رہا تھا۔ سونیا اس کی محبت میں پور بھیگ رہی تھی۔ اسود نے اسے اپنی محبت کی برسات میں بری طرح بھگو دیا تھا۔ 5 سال کی جدائی کے بعد وہ بے قابو ہو کر سونیا کو یہ یقین دلا چکا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اسود، وہ ابھی تک اس کے بدن سے لطف اٹھا رہا تھا کہ جب سونیا نے اسے پکارا۔ جی اسود کی جان۔ اسود نے اس کے لبوں کو محبت سے چھیڑتے ہوئے اس کا جواب دیا۔ آپ خوش تو ہیں نا؟ اس کا سوال سن کر اسود کے چہرے پر خوبصورت سی ہنسی دکھائی دی۔ میں خوش نہیں، بہت خوش ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ میری زندگی ایک حسین خواب کی طرح گزرنے والی ہے۔
اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پوری رات ان دونوں کی اسی طرح ایک دوسرے میں مگن ہو کر باتیں کرتے ہوئے مستقبل کے خواب بنتے ہوئے گزری تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ رات کی خوبصورت سی یاد اس کے ذہن میں جھانک کر اس کو تر و تازہ بنا رہی ہے۔ وہ اٹھی اور انگڑائی لے کر اپنے برابر میں دیکھا تو اسود موجود نہیں تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ وہ حیران ہوئی۔ دروازہ کھلا اور اسود اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ ٹنٹرا، آپ کیا سمجھی ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے؟ اسود نے اس کے برابر میں بیٹھنے کو جگہ بنائی اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ دراصل ہم شادی کے دوسرے دن اپنی زوجہ محترمہ کے لیے ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سونیا نے نظر دوڑائی تو اسے وہاں انڈا پراٹھا اور فریش جوس دکھائی دیا۔ اتنی محنت اس نے ستائشی نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ سونیا رات کو ہی نائٹ سوٹ بدل چکی تھی اور اس وقت اس کے سامنے اسے کسی باربی ڈول سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کے دلکش نقوش بار بار اسود کے دل کو بہکانے میں مددگار ثابت ہو رہے تھے۔ اسود نے آگے بڑھ کر اس کے کھلے بالوں کو چھیڑا اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے میں بار بار تمہارے چہرے پر ہاتھ کیوں پھیرتا ہوں؟ اس کے بالوں کی لٹوں سے کھیلتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ کیوں؟ سونیا حیران ہوئی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ سے اپنی مخروطی انگلیاں اس کے نرم و ملائم بالوں میں پھیل رہی تھی۔ میں تمہارے ہونے کا یقین کر رہا ہوں۔ پچھلے 5 سالوں سے بے یقینی تھی۔ ماں باپ راضی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے بہت زیادہ کوششیں کی تب کہیں جا کر تمہارا ساتھ نصیب ہوا ہے، وہ بھی شرط پر کہ تمہارے لیے مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا ہے۔ پھر وہ ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا۔ وعدہ کرو مجھ سے زندگی میں کبھی اگر الگ ہوئی تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، سونیا نے اپنے مہندی بھرے ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ سے جدا ہونے کا تصور ہی میرے لیے سہانے روح ہے۔ آپ سے جدا ہونے کا سوچتی ہوں تو مرنے لگتی ہوں۔ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اسود حیران ہو گیا۔ اس کی محبت میں شاید اس سے بھی زیادہ ڈوبی ہوئی تھی۔ اچھا نا میری جان، اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ باتوں باتوں میں ہی یہی بول گیا کہ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، میری محنت ضائع ہو چلے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹرے اٹھائی اور دونوں کے درمیان جگہ بنا کر ٹرے رکھے، پھر نوالا توڑ کر سونیا سے منہ میں ڈالا۔ سونیا اس کی اس محبت پر اللہ کے حضور شکر ادا کر رہی تھی۔ اسے آج بھی اپنے پھپھو کے الفاظ یاد تھے جو اس کے دل میں بری طرح زخم پیدا کر گئے۔ مانتی ہوں کہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن میرے بیٹے کو ٹھکرا کر تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ یہ بھی مانتی ہوں کہ پچھلے 5 سالوں سے تمہارے لیے کوششیں کر رہا ہے اور تمہیں 5 سالوں تک بٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ تمہیں بیاہ کر لے جائے گا، اور اگر بیاہ بھی لیا تو پھر تم دیکھنا وہ ان 5 سالوں کی ساری تھکن کی وجہ سے تمہیں بیچ راہ میں چھوڑ دے گا۔ سونیا نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ اس کی تاثرات دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا اور فوراً سے اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے چہرے پر رکھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کچھ کم ظرف لوگوں کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ چھوڑو نا یہ باتیں، تم یاد کیوں کر رہی ہو؟ اب صرف ہمارے دن ہیں، تمہیں صرف میرے بارے میں سوچنا چاہیے اور بس۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر انگلی پھیری تو سونیا مسکرانے لگی۔ وہ بار بار اسے چھو کر اس کی اپنی زندگی میں موجودگی کو یقینی بنا رہا تھا۔ ناشتہ ٹھیک بنا ہے؟ سونیا کو دوسرا نوالا کھلاتے ہوئے اس نے پوچھا تو سونیا کو خیال آیا کہ اس کے شوہر نے تو ناشتہ شاید کیا ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے کھلائے جا رہے ہیں، آپ نے خود ناشتہ کیا ہے کیا؟ اس نے فوراً سے اسود سے سوال کیا۔ تم سے پہلے کیسے کر سکتا ہوں؟ تم اب میری زندگی میں سب سے پہلے ہو، تمہارے بعد کوئی بھی نہیں۔ ٹرے ایک طرف ہٹا کر حسن دوبارہ سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دل تم سے دور جانے کو مانتا ہی نہیں ہے، بس دل چاہتا ہے تمہیں اپنے سامنے بٹھاتا رہوں اور تمہاری پوجا کرتا رہوں۔ اس قدر تم میرے دل میں بس گئی ہو، تم سے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور عشق بار بار ایک ہی بات کا مطالعہ کر رہا ہے کہ تم بس میری نظروں کے سامنے رہو اور مجھ سے بالکل بھی دور نہ جاؤ۔ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے خود سے اتنا قریب کر دیا کہ ان دونوں کی پلکیں ایک دوسرے کو چھو رہی تھی۔ اسود، سونیا کی دھیمی پراثر آواز نے اسود کو اس کا اور بھی زیادہ دیوانہ کر دیا اور وہ اس کو ایک بار پھر سے اپنی محبت کی برسات میں بھگونے لگا۔
ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا، آپ ناشتہ تو کر لیں۔ پہلے سونیا نے اسے خود سے الگ کیا اور اسود کے لیے چائے لے کر آئی۔ تم بھی بیٹھو نا میرے پاس، چائے اور بیوی بہت اچھا کمبینیشن ہے، دیکھو موسم کتنا پیار ہو رہا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر بالکنی میں لے آیا، جہاں آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا ہے ابھی بارش ہو جائے گی، اور دیکھو اگر بارش ہوئی تو ہم دونوں بارش میں بھیگنے ضرور جائیں گے۔ سونیا نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے ایکسائٹمنٹ سے کہا تو اسود سر دھڑنے لگا۔ وہ ایسی ہی بیوی تو چاہتا تھا جو اس کا ساتھ دے، ہر لمحے کو اس کے ساتھ انجوائے کرے اور ہر لمحے کو اس کے ساتھ یادگار بنائے۔ اسی دوران آسمان پر بادل گرجے۔ سونیا نے اسود کا ہاتھ پکڑا، اس کے کھلے بال ہوا کے سنگ اڑ رہے تھے۔ اسود اس کے ہمراہ کھینچتا چلا گیا اور وہ دونوں اپنے بالکنی سے نیچے آ کر کھلے میدان میں برستے بادلوں میں بھیگنے لگے۔ اسود نے آگے بڑھ کر اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر قدم سے قدم ملا کر رقص کرنے لگا۔ سونیا کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اپنا سر پیچھے کی طرف کیے آنکھیں بند کر کے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اسود نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ سونیا نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ ان کی شادی کی صبح کا ایک خوبصورت سا آغاز تھا۔ ان دونوں کے جسم بھیگ چکے تھے۔ اسود نے سونیا کو اپنی باہوں میں بھرا اور گول گول گھماتے ہوئے بارش کے سنگ ایک دوسرے کی ہمراہی کو خوبصورتی سے رقم کرنے لگا۔ زندگی کتنی حسین ہے نا، بارش کی برستی تیز آواز میں سونیا نے چلا کر کہا تو اسود نے اسے ہوا میں اچھالا۔ سونیا کی چیخ نکلی اور اگلے لمحے وہ دوبارہ سے اسود کی باہوں میں تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب میں بچی تھوڑی نہ ہوں، ابھی گر جاتی تو۔ اس نے بے اختیار اسود کو شدت سے تھام لیا۔ میں ہوں نا تمہارا شوہر، تمہیں گرنے تھوڑی نہ دوں گا، ہمیشہ سنبھالنے کے لیے تو تمہیں اپنے نکاح میں لیا ہے، گرنا ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ لیکن میری محبت دیکھو سچی تھی، اب تم میری باہوں میں ہو، میری دسترس میں ہو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا شدت سے کہنے لگا۔ سونیا کو لگا کہ اس روئے زمین پر اسے اسود سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا، کہ وہ اسے اپنی محبت کے جادو میں بری طرح اتار چکا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک یوں ہی ایک دوسرے سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے بھیگتے رہے، یہاں تک کہ اسود کو بری طرح چھینکیں آنا شروع کی۔ اوہ مائی گاڈ، آپ تو بیمار پڑ گئے۔ اندر آ کر سونیا نے اسے فوراً سے تولیہ پکڑایا۔ میں آپ کے لیے ابھی سوپ بنا کر لاتی ہوں، گرم کافی بھی پئیں گے تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ چھینک چھینک کر اسود کا برا حال ہو گیا۔ سونیا جلدی سے کافی بنا کر لائی۔ یہ پی لیجئے۔ اس نے اس کے برابر میں بیٹھ کر کافی رکھی، پھر تولیہ لے کر اس کے بال سکھانے لگی۔ اسود نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ اسود کافی پی لیجئے، اب آپ کافی بیمار ہو گئے، یہ رومانس کا وقت نہیں ہے، سونیا نے مصنوعی خفگی سے کہا اور کافی اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں تھمائی۔ مجھے پتا ہوتا کہ اگر آپ بیمار پڑ جائیں گے تو میں کبھی بھیگنے کی فرمائش نہ کرتی۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھ کر اسود مسکرا دیا۔ پگلی، روتی کیوں ہو؟ تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ یہ تو ایک معمولی سی بارش تھی جس میں بس بھیگنا تھا اور تمہاری قربت میں پگھلنا تھا۔ وہ دوبارہ سے آگے بڑھ کر سونیا میں اپنا آپ بھلانے لگا۔ میں کچن میں چولہے پر سوپ رکھ کر بھول گئی ہوں، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ اٹھ کر جانے لگی تو اسود نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے زور سے کھینچا کہ وہ اس کے اوپر آ گری۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ جانتی تھی کہ اب اسود کی قید سے نکلنا ناممکن ہے۔ وہ کپڑے بدل چکی تھی اور اس وقت گہرے سرخ رنگ کی فراک میں ملبوس اسود کے سامنے اپنے خوبصورت بدن کے نشیب و فراز کے ذریعے اسود کے ہوش اڑائے ہوئے تھی۔ تمہیں خود سے جدا کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ میں آپ سے جدا ہو بھی کب رہی ہوں؟ میں تو بس کچن تک جا رہی ہوں۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب تم میری ہو، میری دسترس میں ہو، میری ملکہ ہو اور میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ بادشاہ جیسے چاہے ملکہ کو اپنے پاس رکھے گا، ملکہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ وہ دوبارہ سے اس کے بدن کی خوشبو سونگھ کر مدہوش ہونے لگا۔ سونیا اس کا یہ روپ دیکھ کر ہی جی رہی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر اس کے اندر ایک بار پھر سے زندگی کی جھلک دکھائی تھی، ورنہ ان 5 سالوں میں تو وہ بالکل زندہ لاش بن گئی تھی۔ اس نے ٹوٹ کر اسود سے محبت کی تھی اور وہ دونوں کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ دوستی کب محبت میں بدلی دونوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ احساس تب ہوا جب ایک دوسرے سے جدائی کا اندیہ ملا اور پھر دونوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ سونیا نے اپنے گھر والوں کو منا لیا
لیکن اسود کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے، پھر انہیں اسود کی حالت پر رحم آ گیا، جو مجنوں بنا پھرتا اور سونیا کے گھر کے باہر کئی بار چکر لگا کر اس کا دیدار کرتا۔ بالآخر اس کے خود کے گھر والوں کو اس پر رحم آ گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ اسود اسے اپنے ایک الگ فلیٹ میں لے جائے گا۔ اسود کے لیے یہ شرط بہت معمولی سی تھی۔ اس نے ان کی یہ شرط مان لی اور یوں ان دونوں نے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا۔ اسود اٹھ جائیں، شادی کو 5 دن گزر گئے تھے اور آج اسود کو آفس جانا تھا۔ سونیا نے اپنے گیلے بالوں سے نکلتے پانی کو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسود پر چھڑکا تو وہ ایک دم سے آنکھیں کھول کر پاس کھڑی دلربا کو دیکھ کر مسکرایا، اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ اس کے مہندی بھرے ہاتھ آج بھی اسی طرح اس کے دل میں اتر جاتے تھے جب وہ اسے روز صبح اسی طرح پیار سے جگایا کرتی۔ آج تو محترمہ کا جگانے کا انداز ہی نرالا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ہاں کیونکہ آج آپ کو محترمہ بہت زیادہ مس کرنے والی ہے۔ سونیا اداس دکھائی دینے لگی۔ تم کہتی ہو تو میں گھر پر ہی رک جاتا ہوں۔ اس نے آنکھ دبائی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو آفس جانا چاہیے۔ سونیا نے کھڑے ہو کر اپنے بال باندھے اور کیچر لگایا، پھر اپنا دوپٹہ کندھے سے گزار کر کمر پر باندھ دیا۔ ارے ارے اتنی جلدی کیا ہے، مجھ سے بیزار ہوگی؟ وہ بھی کھڑا ہو کر انگڑائی لینے لگا۔ نہیں، کس نے کہا میں آپ سے بیزار ہو گئی ہوں؟ اس کے سینے سے لگی اس کے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اسود نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تو پھر چھٹی کروا دو نا، وہ منہ بسور کر کہنے لگا۔ تو سونیا کی ہنسی نکل گئی۔ نہیں نہیں، آج آفس چلے جائیے، کل سے آپ کو اتنی کالز آ رہی ہیں، ساری رات آپ ان کالز کا جواب ہی دیتے رہے، پھر آپ کو تنگ کرتے ہیں نا۔ وہ مڑ کر شرارت سے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اسے کہہ کر کچن کی طرف جانے لگی۔ میں سمجھ گیا تم میری شدتوں سے اب گھبرا گئی ہو۔ اسود کی معنی خیز بات نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ اسود صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں، جلدی کیجیے۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے ناشتہ میز پر رکھا اور اسے کمرے سے آواز لگائی، یار یہ بٹن ٹوٹ گیا، ذرا بٹن تو لگا دو۔ وہ جیسے اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس نے مصنوعی غصے سے اسود کی طرف دیکھا، جو شرٹ کا بٹن خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کر اسے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ نے مجھے کیا چھوٹا بچہ سمجھا ہوا ہے؟ وہ سوئی دھاگا ہاتھ میں لیے اس کے بالکل نزدیک کھڑی اس کی شرٹ میں بٹن ٹانگتے ہوئے آنکھیں نکال کر کہنے لگی، میں تو بس بٹن لگا رہا تھا، وہ خود ہی میرے ہاتھ میں ٹوٹ کر آ گیا۔ اسود نے آگے بڑھ کر اپنے دہتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھے، پھر اس نے جھک کر اس کی دونوں آنکھیں چومی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوئی لگ جائے گی آپ کو۔ اس کی آنکھیں بند ہوئی تو وہ اسود کو ڈانٹنے لگی، تو تم ڈانٹتی بھی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آئی لو یو کہہ رہی ہو۔ اسود نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ایک کھنکتی ہوئی ہنسی گونجی، اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کا ناک پر پہنچا اور پھر جیسی لبوں پر جھکنے لگا، سونیا نے بٹن ٹانک لیا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ سے دور کیا، چلیں جلدی کریں، 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ فوراً سے دور ہو کر کچن میں جا کر اس کا ٹفن پیک کرنے لگی۔ ظالم لڑکی، کیوں میری غذا سے مجھ کو روک رہی ہو؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ تم نے تو کر لیا ناشتہ، میرے ساتھ کیا کرو نا، اچھا لگتا ہے۔ وہ ناشتہ بھی کر رہا تھا اور اسے باتیں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناشتہ کروں گی تو پھر اور بھی بہت کچھ ہو جائے گا۔ سونیا نے کچن سے آواز لگائی تو اسود کا کہکا بلند ہوا، بہت ہوشیار ہو گئی ہو۔ ناشتہ ختم کر کے وہ کھڑا ہوا، تم نے ٹفن بھی بنا لیا، واؤ کب اٹھی تھی تم؟ اسود نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ٹفن لیا اور پھر گھڑی پر نظر دوڑائی۔ صبح 6 بجے سے اٹھی ہوئی اور اس وقت گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ بہت سگڑ بیوی ہے میری، بالکل گھریلو بیوی لگ رہی ہو۔ اس حلیے میں تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں سے کیچڑ نکال دیا۔ سونیا کے ریشمی آبشار بال اس کے کمر پر بکھر گئے۔ اسود، سونیا نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ گھڑی کی طرف کیا، ٹائم ہو گیا ہے، اگر وہ اسے اس وقت بھی آفس نہ بھیجتی تو شاید وہ گھر میں ہی ٹھہر جاتا۔ میرا بالکل دل نہیں جا رہا جانے کا، اس نے سونیا کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا اور اس کا ماتھا چوما۔ اپنا خیال رکھنا، میں فون کروں گا، ٹھیک ہے؟ ڈرو گی تو نہیں نا اکیلی؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ سونیا نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ ایک ہفتے میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ نہیں ڈروں گی، اس نے اسے مطمئن کرنا چاہا، لیکن مجھے تو تمہارا خیال بار بار آتا رہے گا۔ فون کر لینا، زیادہ بزی مت رہنا، اور ہاں آج رات کو باہر ڈنر کریں گے، ٹھیک ہے؟
اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا اور ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ قسم سے یار تم بھی نا ظالم لڑکی ہو، شادی کے ایک ہفتے بعد ہی آفس بھیج رہی ہو۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اسود میں ایک بار پھر سے دبائی تو سونیا نے اسے دونوں ہاتھوں سے باہر دھکیلا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے دروازہ بند کر گئی اور پھر دروازے سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کیے۔ دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ آفس جائیں، میرے یہاں دل ہی نہیں لگے گا۔ یہاں کے کونے کونے میں آپ کی محبت کی یاد چھپی ہوئی ہے۔ پورا دن کیسے گزرے گا یہی سوچتے ہوئے وہ کمرے میں آئی اور سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی اور اپنی شادی کی تصویر دیکھنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے حد دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس تصویر میں قید ہو گئے تھے۔ آئی مس یو۔ اسے جاتے ہوئے ابھی صرف 5 منٹ گزرے تھے کہ سونیا نے اسے میسج کر دیا۔ اگلے لمحے اس کا میسج اسے ریسیو ہوا، میں ابھی آفس نہیں پہنچا، آفس پہنچ کر فون کرتا ہوں۔ یہ پیغام پڑھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور پھر وہ آفس سے اسے دن میں 3 بار فون کر چکا تھا، اور ہر بار اس نے فون پر یہی بولا کہ اس کا دل نہیں لگ رہا۔ بالآخر وہ آفس سے جلد چھٹی لے کر آ گیا اور سونیا کو تیار ہونے کا کہا۔ سونیا بالکل سادہ سی تیار ہوئی، کانوں میں ٹوپس پہنے ہلکا سا میک اپ لگا کر وہ باہر آئی تو اسود حیران رہ گیا۔ اس سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ قسم سے آج تو میرا دل سینے سے نکل کر چیخ چیخ کر کہے گا کہ سونیا آئی لو یو۔ اسد کی اس بات پر سونیا کی ہنسی گونجی تھی اور پورے کمرے میں رقم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنے آنے والے مستقبل سے بے خبر ایک دوسرے میں گم ایک دوسرے کی ذات تک اتر گئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے دن ان کے لیے کیا مشکلات لے کر آنے والے ہیں۔ اسود تم آفس آ رہے ہو آج کل کیا؟ وہ جیسے اسود کے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی شادی کو ابھی صرف چند ہفتے ہوئے تھے اور وہ آفس میں دکھائی دیا۔ اس کی بات سن کر اسود نے پلٹ کر دیکھا تو خوشگواریت اس کے چہرے پر آ ٹھہری۔ ارے اسما تم کب آئی؟ اس نے آگے بڑھ کر اسما کا حال دریافت کیا۔ کیا بتاؤں، بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے کمرے میں رکھی کرسی پر ہی بیٹھ گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ اور تم سناؤ، تمہاری شادی شدہ زندگی کیسی گزری ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے اسود سے پوچھا۔ بہت اچھی، پورے 5 سال بعد اسے حاصل کر ہی لیا۔ تمہیں بتایا تھا نا سونیا جسے میں پسند کرتا تھا، اب وہ خیر سے میری بیوی بن گئی ہے۔ اسما نے دیکھا کہ اسود نے جب سونیا کا نام لیا تو اس کے چہرے پر ایک چمک سی دکھائی تھی۔ اچھا بھابھی کو دکھاؤ تو صحیح، ذرا میں تو شادی میں شرکت ہی نہ کر پائی۔ وہ افسوس سے کہنے لگی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں تصویریں دکھا دیتا ہوں۔ اسود نے فوراً سے موبائل نکالا اور اس کی تصویریں اسما کو دکھائیں۔ بھابھی بہت سمپل نہیں ہے؟ اسما کے کہنے پر اسود نے نظر اٹھا کر اسما کو دیکھا، جس کے تراشیدہ ڈائی کیے ہوئے بال، اس پر تیز میک اپ اور ماڈرن سا لباس۔ وہ سادہ ہے اور سادگی سے رہنا پسند کرتی ہے۔ اسود نے سونیا کی طرفداری کی۔ اچھا، لیکن میں نے تو جتنی بھی تصویروں میں دیکھا وہ بہت سمپل سی ہے۔ شادی کے بعد تو بہت اچھے اور شوخ رنگ پہنے جاتے ہیں، لیکن تمہاری بیوی نے بالکل لائٹ سے کلر پہن رکھے ہیں۔ بہت خوبصورت ہے، بس اگر اپنے اوپر توجہ دے تو تمہارے ساتھ جوڑی خوب بنے گی۔ اسما تو بے دہانی میں کہتی چلی جا رہی تھی، لیکن اسود نے چونک کر پہلے اسما اور پھر موبائل میں تصویر میں سونیا کو دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ اس کی تائید کرنے لگا۔ اچھا چلو ذرا آفس کا کام کر لیتے ہیں۔ اسما فوراً سے دوسری باتوں میں لگی، لیکن اسود کا ذہن اس ایک بات میں اٹک گیا۔ وہ گھر آئے تو اس نے فوراً سے سونیا کو آواز لگائی۔ کہاں ہو سونیا؟ اس کے پاس گھر کی چابی تھی، اس لیے وہ لاک کھول کر اندر آ گیا۔ کمرے میں دیکھا تو سونیا موجود نہیں تھی، البتہ کچن سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ وہ اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے باہر آئی تو اسود نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل سادہ سے حلیے میں بال جوڑے میں باندھے، دوپٹہ کندھے کے ایک طرف ڈالے، آٹے والے ہاتھوں کے ہمراہ باہر آئی اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ٹفن اور بیگ لے لیا۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ اسود نے اس سے کہا تو سونیا حیران ہوئی۔ کیوں، ٹھیک تو ہے؟ وہ فوراً سے آئینے کے سامنے آئی۔ یار ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، صرف چند ہفتے، اور تم کچن میں خود کو جھونک رہی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال کھول دیے۔ سونیا نے حیرانی سے اسود کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا اسود؟ میں تو ویسے بھی ایسی رہتی ہوں، سادہ سی، آپ کو میری طبیعت کا پتہ ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اسود کی بات اسے بری تو نہیں لگی تھی، لیکن وہ حیران ضرور ہوئی کہ آج سے پہلے اس نے ایسا نہیں کہا تھا۔
اچھا مجھے ایک گلاس پانی تو پلاؤ۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کا چہرہ تھپتھپایا اور وہاں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ حیران پریشان سی پانی بھر کر اس کے پاس آئی۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے سامنے بالکل سجی سنبری بیٹھی اور میں اسے دیکھتے ہی بے خود ہو جاؤں۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو یہی ہوتا ہے نا یار، تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ٹھیک ہے آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، لیکن مجھے بہت زیادہ میک اپ نہیں پسند۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھنے لگی۔ میک اپ نہ صحیح لیکن اپنی گرومنگ پر تھوڑی سی توجہ دو۔ اگلی صبح وہ پھر حیران ہوئی، اس کا دل دکھا، لیکن اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میں اس موضوع سے بچنا چاہ رہی تھی کیونکہ عصمت کے الفاظ نے اسے گہرا دکھ پہنچایا تھا۔ وہ واش روم میں فریش ہونے گیا تو وہ آئینے کے سامنے آئی۔ کیا کمی لگ رہی ہے مجھ میں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ سادے سے حلیے میں بھی تو ٹھیک ہی لگ رہی ہوں۔ وہ خود کو دیکھ کر آئینے میں سوال کرنے لگی۔ تمہارا شوہر ہے، اگر تم سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو تمہیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ اگلی لمحے سونیا کے دل نے عصمت کی طرفداری کی تو وہ مسکرا کر اپنے بال کھول گئی، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا، خالی کانوں میں ٹوپس پہنے، ہاتھوں میں چوڑیاں چڑھا لی۔ وہ باہر نکلا تو وہ اسے تیار نظر آئی۔ دیکھا اب لگ رہی ہو نا میری سونیا۔ وہ دونوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جب عصمت نے اسے کہا۔ جواباً سونیا نے کچھ بھی نہ کہا، بس مسکرا کر اسے دیکھے گی، لیکن اس کے دل میں عصمت کی اس بات نے ٹھیس پہنچائی تھی، پر وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمی کا پہلا آغاز تھا۔ ان کی شادی کو 3 مہینے ہو گئے، وہ عصمت کے لیے تیار ہوا کرتی۔ عصمت اب اسے مطمئن دکھائی دیتا۔ ان دونوں کی ان 3 مہینوں کی راتیں بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے کسی شادی شدہ جوڑے کی پہلی رات ہوتی ہے۔ سونیا کی یہی کوشش ہوتی کہ جب تک عصمت نہ آ جائے تب تک وہ سارے کام ختم کر لے اور پھر اس کے آنے سے پہلے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار ہو جائے تاکہ اسے بھی کوئی شکایت نہ ہو۔ اس دن کے بعد سے عصمت نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ عصمت صاحب کل آفیشیل ڈنر ہے اور آپ بھی انوائٹڈ ہیں۔ آپ کی شادی ابھی ہوئی ہے نا تو آپ کو اپنی مسز کو بھی لانا ہے۔ یہ محمد صاحب تھے جنہوں نے عصمت صاحب کو آفس کے آفیشیل ڈنر کا کارڈ لا کر دیا۔ ہاں عصمت اپنی بیوی کو لے کر آنا، میں ابھی اسے ملنا چاہتی ہوں۔ میں بہت زیادہ مصروف رہتی ہوں اس لیے موقع ہی نہیں ملتا کہ تمہارے گھر پر آؤں، اسما نے آگے بڑھ کر عصمت سے کہا۔ وہ گھر آیا تو اس نے سونیا کو آواز لگائی۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، اسے ابھی میرے سامنے ٹرائی کرو، ہمیں کل آفیشیل ڈنر کے لیے جانا ہے۔ اسے ایک خوبصورت سی ساڑی کا تحفہ دے کر بولا۔ ساڑی میری فیوریٹ ہے پر مجھے کیری کرنا نہیں آتی، سونیا نے دیکھتے ہی کہا۔ عصمت کا پرجوش سا چہرہ مرجھا گیا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن تم یوٹیوب سے دیکھ لینا کہ کیسے ساڑی کیری کرتے ہیں، اتنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ مجھے کنونس کرنے لگا۔ وہاں اسما اور بہت سی ایسی کولیگز بھی آنی تھی جو بہت زیادہ ماڈرن تھی اور عصمت کی پوری کوشش تھی کہ ان تمام میں اس کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت اور پیاری لگے، تو اس لیے وہ اس کے لیے ساڑی کا تحفہ لایا تھا۔ عصمت مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، صبح سے بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ سنتے ہوئے ایک دم سے پریشان ہو گیا، ساڑی ایک طرف رکھی اور اس کی گردن اور سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگا کہ کہیں اسے بخار تو نہیں ہے۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فون ہی کر دیتی، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا تو سونیا مسکرانے لگی۔ اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہو جائے گا، کھانا کھا لیں ہم، اس نے عصمت کو مطمئن کیا۔ پھر ان دونوں نے بیٹھ کر ساتھ کھانا کھایا۔ ساڑی ٹرائی کر لینا اور کل تیار رہنا۔ وہ کافی حد تک تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اس لیے جلدی سو گیا۔ سونیا نے اس کے سونے کے بعد ساڑی کو دیکھا تو حیران رہ گئی کہ وہ ایک شفون کی ساڑی تھی جس کی آستینیں نیٹ والی تھی اور گلا کافی حد تک گہرا تھا۔ میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ دیکھتے ہی اس نے ساڑی واپس رکھ دی۔ میں عصمت کو منا لوں گی کہ یہ ساڑی میں اپنی اینیورسری پر پہنوں گی اور آفیشیل ڈنر پر کوئی سادہ سا سوٹ ٹھیک رہے گا۔ ڈنر ہے کوئی میری شادی تھوڑی ہے جو میں اتنا تیار ہو کر جاؤں۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو مطمئن کر دیا۔ اگلی صبح عصمت آفس کے لیے نکلا اور شام کو جلدی لوٹ آیا۔ تم نے ساڑی ٹرائی کر لی تھی نا؟ ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ گھر آتے اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ دیکھو تمہیں بہت اچھا اور پیارا لگنا ہے، سب تم سے پہلی بار ملیں گے۔ عصمت بہت زیادہ پرجوش تھا، ویسے تم ہو ہی بہت پیاری، سونیا کو سمجھاتے ہوئے اسے کمر سے کھینچ کر اس نے اپنے قریب کیا اور اس کے گال پر شرارت کر بیٹھا۔ عصمت کیا کر رہے ہیں آپ؟
ٹائم دیکھے بہت کم رہ گیا، مجھے تیار بھی ہونا ہے۔ میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، میں اب تیار ہونے جا رہی ہوں۔ یہ کہتے وہ واش روم میں چلے گی۔ اسود بھی ریڈی ہونے لگا۔ جب وہ باہر نکلی تو یہ دیکھ کر اسود حیران ہوا اور اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ یہ تم نے کیا پہن لیا ہے سونیا؟ اس کا ڈریس دیکھ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ساڑی کہاں ہے؟ میں نے تمہیں ساڑی لا کر دی تھی نا۔ اس کی آواز اونچی ہوئی۔ اسود، میں نے ساڑی چیک کی تھی، اس کا گلا بہت گہرا تھا اور وہ شفون کی مجھے سوٹ نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، اسود نے اپنے ہاتھ میں موجود پرفیوم ان کی بوتل اس زور سے زمین پر پھینکی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تم نے سوچا کہ میں کچھ بھی پہن لوں گی اور میرے ساتھ آفیشیل ڈنر پر چلی جاؤ گی۔ تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تمہیں ساڑی ہی پہننی ہے؟ کچھ بھی کر کے کور کر لیتی، سوئی دھاگا تو تھا نا تمہارے پاس، تھوڑا سا اسے شارٹ بھی کر لیتی، لیکن نہیں، تم نے میرا دل جلانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ میں نہ جانے غصے میں کیا کچھ بول گیا۔ پھر جب اسے احساس ہوا تو اس نے دیکھا بلیک کلر کا سمپل سا فراک پہنے وہ لڑکی ویسے بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ سادگی میں بھی اچھی لگتی تھی، لیکن نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اسے اتنی باتیں سنا گیا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے گالوں میں جذب ہو گئے۔ کاجل پھیل سا گیا۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام کر کہنے لگا، اٹس اوکے، دیر ہو رہی ہے، ہم چلتے ہیں۔ سونیا نے اپنا میک اپ ٹھیک کیا، وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ اسود اسے سارے راستے باتیں کرتا رہا، تم چپ کیوں ہو؟ کچھ بات تو کرو نا۔ وہ گاڑی کے باہر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی۔ نہ جانے پچھلے ایک ہفتے سے اس سے کیا ہوا تھا کہ وہ اس کے حلیے پر اسے ٹوکتا، اور آج تو اس نے پہلی بار شادی کے بعد غصہ کیا، وہ بھی اس قدر خطرناک۔ سونیا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسود کے ہمراہ ہال میں داخل ہوئی تو تمام نظریں ان کی طرف اٹھی، ہر کوئی آگے بڑھ کر ان سے ملنے لگا۔ سونیا نے اپنے چہرے پر بامشکل مسکراہٹ سجائی، اس کا دل ہر چیز سے اوچاٹ ہو چکا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں بھابھی آپ۔ آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے اس کی اسود کی کولیگ اسما کھڑی تھی، جو بے انتہا ماڈرن تھی، اور اس وقت اس آفیشیل ڈنر میں سب کی توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ اسود بھی اسے دیکھ کر ستائشی انداز میں سونیا کے سامنے ہی سراہ بیٹھا۔ اسما، آج تو تم واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بہت اچھے سے خود کو گروم کیا ہوا ہے تم نے، کچھ میری بیوی کو بھی سکھا دو نا یار۔ سونیا کا دل ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اسے نگاہیں اٹھا کر اپنے مجازی خدا کی طرف دیکھا۔ وہابی اسود ٹھیک کہہ رہے، آپ کو بھی تھوڑی بہت خود کی گرومنگ پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ بہت پیاری اور لائٹ سے میک اپ میں بے حد غضب ڈھا رہی ہیں، لیکن اگر آپ میری طرح گرومنگ کریں گی تو دیکھیے گا سب کی نظریں پھر اگلے آفیشیل ڈنر پر آپ پر ہی ہوں گی۔ سونیا کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ ان دونوں کی گفتگو پر اس کا دل خون کے آنسو رو پڑا۔ مجھے لائم لائٹ میں رہنے کا شوق نہیں ہے، اس نے انتہائی دھیمی آواز میں اسما سے کہا تو وہ حیران ہوتی ہوئی اسود کی طرف دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می سونیا، کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسود کافی دیر تک اسما سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا۔ اسود، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے فوراً سے اپنے موبائل پر میسج لکھ کر اسود کو سینڈ کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں تماشا کھڑا کر رہی ہو؟ اسما سے ٹھیک سے بات بھی نہ کی، وہ مجھ سے شکایت کر رہی تھی اور اب کہہ رہی ہو کہ ڈنر کے بغیر ہی گھر چلے جائیں۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ دبے دبے لفظوں میں اس پر غصہ کر گیا اور اس کی روح کو چھلنی کر دیا۔ سونیا کا سر چکرانے لگا۔ اسود اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور ڈنر کے بعد دوبارہ اسی جگہ پر آیا۔ سونیا کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دیوانہ ور فون ملانے لگا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی اور اس وقت اس کے سامنے یہاں موجود نہیں تھی۔ وہ کہاں چلی گئی؟ اس کو بتائے بغیر فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر سے اسے زوروں سے سونیا پر شدید غصہ آیا۔ کہاں تم فون لگتے؟ اس نے پوچھا۔ میں گھر آ گئی، میری طبیعت۔ اسود نے اس کی پوری بات نہ سنی۔ بھاڑ میں جائے تمہاری طبیعت، یہاں سب مجھ سے تمہارا پوچھ رہے ہیں، اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ میری بیوی نے مجھے اطلاع دینا بھی گوارا نہ سمجھا اور چلے گی۔ بہت خوب صلہ دیا تم نے میری محبت کا، تم میرا اتنا سامان بھی نہیں رکھ سکی۔ کہتے ساتھ اس نے فون بند کر دیا، اور وہ جو اس کی فکر میں اب بھی ہی ڈنر سے نکل کر گھر جانا چاہتا تھا، ایک دم سے اپنا ارادہ ترک کر کے دوبارہ سے اپنے آفس کولیگ کے پاس آ کر باتیں کرنے لگا۔ وہ سونیا کو اکثر فراموش کر چکا تھا،
رات کے 2 بجے وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے الٹی کرنے کی آواز آئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ دوڑتے ہوئے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سونیا واش بیسن پر جھکی وہ وامٹنگ کر رہی تھی۔ اس کا برا حال تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور طبیعت واقعی میں بے حد خراب نظر آ رہی تھی۔ سونیا کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ آگے بڑھا تو سونیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے بیٹھتی ایک بار پھر سے اسے زور کی ابکائی اور وہ واش بیسن کی طرف بھاگی۔ کیا ہو رہا ہے، تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ سخت شرمندہ تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، سونے کی آواز سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس سے کتنی ناراض ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا تمہاری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوگی۔ وہ درد کی شدت سے بے قابو ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی اور منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ اس کی بات سن کر دوپٹہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وجہ معلوم ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا وجہ، مجھے بھی تو بتاؤ نا۔ تم نے دوائی کھائی ہے یا نہیں؟ کب سے تمہیں الٹیاں ہو رہی ہیں؟ تمہاری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم کافی حد تک بے حال ہو چکی ہو، کہیں ڈی ہائیڈریشن تو نہیں ہو گئی؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے دوپٹہ ہٹایا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، میں تماشا کر رہی تھی۔ سونیا نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر کے۔ سونیا، خدا کا واسطہ، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب ہم ایسی باتیں کریں۔ آ جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں، اس لیے میری یہ طبیعت ہو رہی ہے۔ کیا؟ چند لمحے تو اسود کو اس کی بات سمجھنے میں لگے تھے۔ تم ماں بننے والی ہو؟ اور تم نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس نے آگے بڑھ کر سونیا کو خود میں بھینچ لیا، لیکن اس نے اسود کے گرد اپنی باہیں تنگ نہ کی۔ اس کے ہاتھ پہلو میں ہی تھے۔ کیا ہو گیا، تم ایسا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہو؟ سونیا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ ایک ایسا ستم گر تھا جو ستم کرنے کے بعد بھی پوچھتا تھا کہ کہیں درد تو نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، تم آفیشیل ڈنر ایسے ہی چھوڑ کر آ گئی۔ اگر مجھے پہلے بتایا ہوتا تو… اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن شاید آپ کو میری ہر بات جھوٹ لگنے لگی ہے۔ سونیا نے شکوہ کیا تو اسود کی نگاہیں جھکی۔ اچھا، آئی ایم سوری، کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسا نہ کروں۔ سب بھول جاتے ہیں، اب یہ لمحہ تو خوشی منانے کا ہے نا، اسے غم کی نظر کیوں کرے؟ سونیا کو گلے سے لگاتے ہوئے اس نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ اب تمہیں آج سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، میں میڈ ارینج کر دوں گا، تم بس اپنا خیال رکھو اور میری ہونے والے اولاد کا۔ اس کے علاوہ مجھے اور تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کی طرف جھک گیا۔ وہ انتہائی پیار سے کہہ رہا تھا، آپ پھر مجھ سے لڑیں گے تو نہیں نا؟ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، انیزائٹی ہونے لگتی ہے، پینک اٹیک ہوتے ہیں کہ آپ کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ میں آپ کو اچھی نہیں لگتی کیا؟ شکوہ اس کی زبان پر ہی رہ گیا۔ تم سے کس نے کہا تم مجھے اچھی نہیں لگتی؟ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میری لگتی ہو، تم ہو ہی میری، تو پھر یہ اداسی کیوں ہے؟ اچھا بس اب رونا مت، ورنہ میرے بچے پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ ہم کل ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اب تم مسکرا دو، اب تو سوری بھی کر لیا ہے۔ وہ شرارت سے اس کے گال پر اپنے دہکتے لب رکھ کر اسے منانے لگا۔ سونیا کے دل سے تمام کدورتیں مٹ گئی اور وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر مستقبل کے خواب بننے لگی جو ایک ننھے مہمان کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ ان 9 مہینوں میں اسود نے سونیا کا اپنی استائیت سے بڑھ کر خیال رکھا تھا۔ وہ اکثر آفس سے جلدی آ جاتا اور سارا وقت اس کے ساتھ گزارتا۔ سونیا بھی اس کی ہمراہی میں خوشگواریت سے جی رہی تھی۔ ان 9 مہینوں میں اس وقت میں پوری کوشش کی کہ وہ اسے کوئی دکھ نہ دے اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ 8ویں مہینے کے آخر میں ہی سونیا کو دردزا نے بے حال کیا۔ اس نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی بہت پیاری تھی، بالکل سونیا جیسی خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں، گلابی ہونٹ، لال گال۔ اسود اسے دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا۔ سونیا، آج مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تم نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دیا ہے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹی۔ سونیا اس کی دیوانگی دیکھتی رہ گئی اور دل ہی دل میں نظر اتارنے لگی کہ کہیں اسود کو اسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ہسپتال سے گھر آئی اور اب اس کی زندگی کا محور اس کی بیٹی روشانے ہی بن گئی تھی۔ وہ دن رات اسی میں مگن رہتی۔ اسود نے 1-2 بار اس سے شکایت کی کہ نہ وہ اس پر توجہ دیتی اور نہ ہی وہ گھر پر توجہ دے پا رہی ہے۔ گھر ہر وقت بکھرا ہوتا ہے۔
اسود کیا ہو گیا؟ ایک ننھے بچے کے ساتھ آپ صبح سے لے کر شام تک گزار کر تو دیکھے، گھر تو کیا آپ کو اپنی ذات بھی بھول جائے گی۔ تو پھر آپ مجھ سے امید کیسے کر سکتے ہیں کہ میں اکیلی جان ننھے بچے کو بھی دیکھوں بلکہ پورے گھر کو سنبھال سکوں؟ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے۔ آج آفس سے وہ گھر آیا تو اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ روشانی اچھی طرح سے تیار ہو کر سو رہی تھی۔ گھر بھی بالکل صاف ستھرا تھا، لیکن اگر کسی کی ہستی بکھری ہوئی تھی تو وہ سونیا کی تھی کہ وہ کیا حال بنا کر رکھتی ہو۔ تم اپنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ملازمہ ہو اس گھر کے۔ بال دیکھو، تمہارے بال کتنے خراب ہو رہے ہیں، اور تمہارے کپڑے ایسے لگتے ہو کہ 2 دن سے تم نے نہیں بدلے۔ سونیا نے حیرت سے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ بے شک اس کی آنکھیں اندر کی طرف دھنس گئی تھی اور وہ کافی کمزور دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ کہیں سے ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ کپڑے بھی اس نے صبح ہی تبدیل کیے تھے، صاف ستھرے ہی تھے۔ اسود، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسا کیوں رویہ اختیار کرتے ہیں میرے ساتھ؟ میں جیسی ہوں میں ویسے ہی رہوں گی۔ میں آپ کے کہنے پر خود کو بدلنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن یہ میری فطرت نہیں ہے کہ میں گھر میں بالکل سج سنور کر رہوں۔ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اتنا کرتی ہوں، لیکن اب ماڈل بن کر میں گھر میں نہیں رہ سکتی نا۔ آج اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ تمہارے پاس بس یہی بہانے ہیں۔ روشانے اب چھوٹی نہیں رہی، 3 سال کی ہو چکی، اور تم ہو کہ یہی بہانہ دیے ہوتی ہو۔ کبھی میرے دل کا حال بھی پوچھ لیا کرو۔ سونیا کی آنکھیں باہر کی طرف ابل پڑی۔ وہ یاد کرنے لگی کہ ایسا کون سا دن تھا کہ جب اس نے اسود کو ٹائم نہ دیا ہو۔ بے حد تھکے ہوئے ہونے کے باوجود بھی، روشانی کے ساتھ ساری ساری رات جاگنے کے بعد بھی وہ اسود کو ٹائم دینا نہیں بھولتی تھی۔ تو پھر اسے کہاں غلطی ہو رہی تھی؟ وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو گرنے لگے۔ بس یہی ہتھیار ہے تمہارے پاس، آنسوں کے کچھ کہو تو رونے بیٹھ جاتی ہو۔ یوں نہیں کہ اپنی ذات پر توجہ دو۔ حالت دیکھو اپنی کیا کر لی ہے۔ میرے آفس میں آؤ، وہاں موجود لڑکیوں کو دیکھو، ان کے بچے بھی ہیں، اپنے شوہر کو ٹائم بھی دیتی ہیں، گھر بھی چلاتی ہیں، اور اپنے آپ کو بھی اتنا فٹ اور خوبصورت رکھا ہوا ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ شادی شدہ ہے۔ اور ایک تم ہو، ایک ہی بیٹی کے بعد تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے۔ سونیا کے دل کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور دل ریزہ ریزہ ہو کر اس کے قدموں میں بکھر گیا۔ اس نے انتہائی دھندلی نگاہوں سے اسود کی طرف دیکھا۔ اگر آپ کو میرا ساتھ بیکار لگتا ہے تو آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کے منہ سے نکلا بھی تھا تو کیا، پچھلے 3 دن سے اسود بھی یہی شکایت تھی جس میں کوئی صداقت نہ تھی۔ اپنے آپ کو تمہیں سدھارنا نہیں اور مجھے چھوڑنے کا کہہ رہی ہو۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ پہلی بار اسود نے انتہائی اونچی آواز میں اس سے کہا کہ اس کا دل بھی دہل کر رہ گیا، اور روشانے بھی نیند سے اٹھ کر رونے لگی۔ چپ کرواؤ اسے، جب دیکھو بس زبان درازی کرنی آتی ہے۔ شوہر کی بات تمہارے آگے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ سونیا بالکل خاموشی سے بس اس کی طرف دیکھے گی۔ اس نے کہا ہی کیا تھا جو اسود نے بات کو اتنا بڑھاوا دے دیا تھا؟ اسما کو دیکھ لو، اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی ہے، اپنے شوہر سے زیادہ کماتی ہے، کبھی سے تانا نہیں دیا ہوگا اس نے۔ اور ایک تم ہو۔ اس نے انگلی اٹھا کر سونیا سے کہا تو سونیا نے آنکھیں مینچ کر اپنے آنسو اپنے اندر اتارے۔ برداشت کی حد ہوتی ہے اسود۔ اگر آپ کو اسما اتنی اچھی لگتی ہے تو مجھے چھوڑ کر اس سے نکاح کیوں نکل رہے تھے؟ میں تنگ آ گئی ہوں، جب سے شادی کے بعد آپ آفس گئے ہیں تب سے مجھے اور اسما کو ہر وقت کمپیئر ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ اسما ہے، وہ اسما رہے گی، میں سونیا ہوں، میں سونیا ہی رہوں گی۔ نہ میں اسما بن سکتی اور نہ اسما سونیا بن سکتی ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بار سونیا نے اسے بھی پلٹ کر جواب دیا تھا، اور اس بار اس کی آواز میں بھی تیزی تھی۔ بدتمیز عورت، اب تو میرے سامنے زبان چلاؤ گی؟ اس نے آگے بڑھ کر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ایک زوردار تھپڑ سونیا کو رسید کر دیا۔ غصے میں اسود کے منہ سے کف اڑ رہے تھے اور سونیا شردر نگاہوں سے بس اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے اسود کو دیکھے گی، جس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اسے اپنی 3 سالہ بیٹی روشانے کے سامنے ہی تھپڑ جڑ دیا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ لیکن میرا قصور کیا ہے؟ وہ شدت سے رونے لگی۔ اسود کے غصہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھا۔ یوں نہیں کہ تم مجھ سے معافی مانگو، تمہارے ساتھ رہنا ہی بیکار ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ اس نے سونیا کو دھکا دیا تو وہ گر پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ شادی کے بعد میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اتنے گھٹیا پن کا مظاہرہ کریں گے۔ اور بس یہی اسود کی بردار جواب دے گی، تم جیسی عورت کے ساتھ رہنے سے تو بہتر ہے کہ میں اکیلا ہی رہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اسود سونیا ایک جھٹکے سے اٹھی اور دوڑ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن اسود کے منہ سے اب
پھسل ہی چکا تھا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سونیا کی طرف دیکھنے لگا اور چند قدم پیچھے ہوا۔ سونیا پتھر کی ہوگی، اس کے ہاتھ اس کے پہلو میں گر گئے، آنکھوں میں جیسے آنسو جم سے گئے اور وہ بے جان جسم کی مانند کئی سیکنڈ خلا میں گھڑتے ہوئے وہیں کھڑی رہی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کی آواز میں گہرا سمنا تھا۔ سونیا سمجھنے کی کوشش کرو، کچھ بھی نہیں ہوا، غصے میں ہوا۔ جب اسود کو احساس ہوا تو وہ فوراً سے آگے آیا اور سونیا کو کندھوں سے تھاما۔ ہاتھ مت لگائی مجھے، آپ نے مجھے طلاق دے دی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی۔ میں جا رہی ہوں اس گھر سے، مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ شادی کے 4 سال بعد بھی اس طرح طلاق کا داغ اس کے اوپر لگ جائے گا، اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ اس نے اپنا بیگ نکال کر کپڑے رکھنے شروع کیے۔ رک جاؤ سونیا، ایسا مت کرو۔ اسود اسے روکتا ہی رہا، اب کہنے اور سننے کو بچا ہی کیا ہے۔ آنسوؤں کی نمی کے ساتھ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے روشانی کو بھی اٹھایا تو اسود اگلی لمحے ہوش میں آیا۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن روشنی کو تم کہیں نہیں لے کر جا سکتی۔ یہ میری بیٹی اور اس پر میرا حق ہے۔ سونیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور کتنے ظلم کا مظاہرہ کریں گے آپ؟ یہ صلہ دیا آپ نے 5 سال تک میرے صبر کا، سونیا کے منہ سے نکلا، لیکن اسود جیسے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ میں کب سے تمہیں روکتا رہا ہوں، لیکن تمہیں بہت اکڑ ہے۔ جاؤ، دیکھتا ہوں کب تک میرے بغیر رہ سکتی ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سونیا نے روتے ہوئے روشانی کی طرف دیکھا اور کپکپاتے ہاتھوں سے اس کا ننھا سا ہاتھ چھوڑا۔ پلٹ کر واپس جانے لگی تو روشانی کی رونے کی آواز نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ زور سے رو رہی تھی، مما مما پکاری تھی، لیکن اسود نے اسے گود میں اٹھا کر اس کا رخ دوسری طرف کر دیا۔ سونیا دوسری لمحے گھر سے باہر قدم رکھ چکی تھی۔ اب آتے ویر آج کل بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ آج کافی دنوں بعد آفس کا عدیل اسے ملنے آیا۔ بھابھی کائیں دکھائی نہیں دے رہی اور بچی بھی اکیلی ہے۔ کب سے رو رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سونیا کو گھر سے گئے 5 دن ہو چکے تھے۔ کیا بتاؤں، بس میں سونیا کو طلاق دے چکا ہوں۔ کیا؟ عدیل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا مذاق کر رہے ہو؟ عدیل نے اس کی طرف دیکھا۔ میری شکل تمہیں مذاق والی لگ رہی ہے؟ اسود سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہو گیا؟ تم نے مجھے بتایا نہیں، اور یہ بچی کو بھی تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ اسے ماں سے دور کر دیا ہے۔ کتنے دنوں میں ہے؟ 5 دنوں میں ہے۔ اسود کا مختصر سا جواب سن کر عدیل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اتنی اچھی بیوی کو کون ٹھکرا سکتا ہے؟ یہ اسما کا شوہر تھا، مجھ سے پوچھو، میری بیوی کو سجنے سنورنے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں۔ تمہارا گھر دیکھو کتنا سلیقے سے رکھا ہوا تھا، ہماری ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی، اور تم نے اسی پرفیکٹ بیوی کو کنارے سے لگا دیا۔ تم واقعی میں بہت ہی زیادہ بے وقوف انسان ہو۔ عدیل نے اس سے کہا تو اسود کو ایک گہری چوٹ لگی۔ وہ تو اسما اور اس کے کپل کو بالکل پرفیکٹ سمجھتا تھا، اور اسی کی وجہ سے اس نے سونیا کو حد درجہ تنقید کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ طلاق بھی دے دی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسے کتنی طلاق دی ہے؟ کیا تینوں ایک ساتھ ہی دے دی؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، صرف ایک طلاق دی تھی، اور دل نے روک دیا۔ اس وقت کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دکھائی دیے۔ قسم سے بہت یاد آ رہی ہے، 5 دن ہو گئے ہیں، گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، اور روشانی کی طبیعت الگ خراب ہے، بہت تیز بخار ہے، میں نہیں دھیان رکھ پا رہا ہوں اس کا۔ اسود نے اعتراف کیا کہ تم کس بات کی پریشانی میں ہو، جا کر اسے منا کر لے آؤ۔ ایک طلاق دی ہے نا، رجوع ہو سکتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اسود کھڑا ہو گیا۔ روشانی کو بھی اپنے ساتھ اٹھایا۔ میں چلتا ہوں، مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا سونیا کے گھر کے پاس آیا۔ وہ وہیں لان میں بیٹھی نظر آئی۔ اس نے روشانی کی آواز سنی تو تڑپ کر سامنے دیکھا اور دوڑ کر اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ اسے جیسے اس نے روشانی کو گود میں لیا تو اسے سخت بخار تھا۔ آپ کی انا نے اسے اس حال میں پہنچایا ہے۔ آپ نے مجھے ایک بار بھی فون پر اطلاع نہیں کی۔ یہ میری بھی بیٹی ہے، صرف آپ کی نہیں۔ پچھلے 5 دنوں سے اس کے لیے تڑپ رہی ہوں، اور آپ ہیں کہ… اس نے فوراً سے روشانی کو اس کی گود سے لیا، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی۔ اس کی بیٹی تو اپنی ماں کو اپنے قریب دیکھ کر کھل اٹھی۔ مما، آپ مجھ سے دور مت جائیے، پاپا کے ساتھ چلیے نا۔ اس کی آواز سن کر سونیا کے آنسو شدت سے بہنے لگے۔ اب ماما آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی بیٹا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ کیوں نہیں آ سکتی مما؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں سونیا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اپنی زندگی کو دوسروں سے کمپیئر کر کے میں نے خود کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔
لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم چلو تو صحیح۔ ایک بار وہ ہاتھ جوڑے اس کے قدموں میں گرے، بہتے آنسوؤں کے ساتھ معافی مانگ رہا تھا۔ کس حق سے میں آپ کے ساتھ چلوں؟ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ سونیا نے دردناک انکشاف کیا۔ میں نے تمہیں ایک طلاق دی ہے اور رجوع کا موقع ہے میرے پاس، میں تم سے رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ چلو گھر چلو، تمہاری بہت یاد ستا رہی ہے۔ میری بیٹی بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں بھی۔ 5 دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ تم میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن سونیا نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میرے لیے نہ صحیح، میری بیٹی کے لیے صحیح، اسے ہم دونوں کی ضرورت ہے۔ اسے تو اس رشتے سے دور مت کرو۔ وہ منتیں کرنے لگا۔ سونیا نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بار بار کی ذلت برداشت نہیں کروں گی۔ یہ پہلا اور آخری موقع جو آپ کو دے رہی ہوں، اس کے بعد اگر آپ نے کچھ بھی کیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں دوبارہ آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہوں گی۔ سونیا نے بھی اپنی بات کی وضاحت کر دی تو اسود کا چہرہ جھکتا ہی چلا گیا۔ مجھے معاف کر دو نا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اپنا گھر توڑ کر مجھے لگتا ہے جیسے میں مر سا گیا ہوں۔ مجھے دوبارہ زندگی بخش دو۔ اس بار اس نے سونیا کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اسود کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ سونیا نے اس کی طرف دیکھا۔ چلے گھر چلتے ہیں، یہاں مزید تماشا مناسب نہیں ہے۔ اسود نے ایک نظر سونیا کی طرف دیکھا، وہ راضی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ روشنی کو اس نے گود میں اٹھایا اور ایک ہاتھ سے اس نے سونیا کو تھاما۔ اب کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ایک بار پھر سے سوال کیا۔ اسود کی نگاہیں اس سے اچھی طرح باور کروا رہی تھی کہ وہ اتنی خوف زدہ ہے، اور ان 5 دنوں نے اس پر کیا قیامت ڈھائی ہے۔ جو قیامت مجھ پر گزری ہے وہ میں تو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اپنے ایک بیوی کو شوہر سے تو جدا کیا ہی کیا، لیکن ایک ماں کو بھی بیٹی سے الگ کیا۔ میرا دل ابھی تک زخمی ہے اور اس سے قطرہ قطرہ خون مسلسل بہہ رہا ہے۔ ایک بچے کو ماں سے جدا کرنا سنگین جرم ہے۔ سونے کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ تو مجھے جو سزا چاہے دے دو، میں تیار ہوں، لیکن مجھ سے دور مت جانا۔ گھر آ گیا تھا سونیا گاڑی سے اتر کر اندر آئی تو اسود نے اسے گلے سے لگا کر یہ جملہ کہا تھا۔ میں کوشش کروں گی، کیونکہ میرا دل اب مجھے مردہ محسوس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کے ساتھ رہ کر یہ زندہ ہو جائے، لیکن میں گارنٹی نہیں دے سکتی۔ تب تک آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، اور اس دوران اگر کچھ بھی ہوا تو میں یہاں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ سونیا نے صاف اور واضح طور پر اسے کہا تو اسود نے سر جھکا دیا۔ تمہاری ہر شرط مجھے منظور ہے، لیکن میں تمہیں یہ وعدہ دیتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اسود نے آگے بڑھ کر اپنی بے حد پیاری سی بیوی کو گلے سے لگا لیا۔ دوسروں کا گھر دیکھ کر اس نے اپنی جھونپڑے میں آگ لگا دی تھی، لیکن سد شکر کہ آگ جلدی بجھ گئی اور اب وہ دوبارہ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ موجود تھا۔ اگر وہ اپنی انا پر ہی قائم رہتا تو وہ دوبارہ کبھی نہ مل سکتے۔ ایک بار پھر سے ان کی محبت کو نئی زندگی ملی تھی، اور اس بار ان کی نئی زندگی کی سب سے بڑی وجہ ان کی اپنی بیٹی روشنی تھی، جس نے ان دونوں کو بے حد قریب کر دیا تھا۔ زندگی کی گاڑی گزر رہی تھی۔ سونے کی ساری توجہ اب گھر، اسود اور روشانی پر تھی، اور اسود نے بھی اب اپنی زندگی میں یہ سیکھ لیا تھا کہ اسے اپنی زندگی کو دوسروں سے موازنہ کر کے خراب نہیں کرنا ہے، ورنہ صرف خسارہ ہی بچتا ہے۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی مزے کے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔